اس یونس علیہ السلام کے حوالے سے ایک پیغام دیا کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے ایک دعا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اس لیے تعلیم فرمائی گئی کہ یونس علیہ السلام کے پاس کوئی اس کی ریمیڈی کے چانسز نہیں تھے، کوئی حل نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے۔ تو اس دعا کی تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے آپ کے پاس اسباب نہ ہوں اور آپ کے پاس حل موجود نہ ہو، اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں۔ پھر قرآن حکیم کہتے ہیں کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ اور ذکر ہے کیا؟ یہ اقبال جرم ہے، گناہوں کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان ہے، اور اللہ سے معافی ہے۔ اگر ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ ذکر کو جو قرآن نے تعلیم فرمایا ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ہر گھر میں اور ہر شخص ہر ادارے میں جہاں بھی بیٹھا ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، تعلیم یافتہ ہے غیر تعلیم یافتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس مصیبت سے آپ لوگوں کو نکال نہ دے اور آپ کو اپنی پناہ میں نہ رکھ لے۔ ایک بات میں بہت ضروری ہے جو کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک جو اس کا علاج تلاش کیا جا رہا ہے وہ صرف ایلوپیتھک سسٹم میں کیا جا رہا ہے۔ کیا دنیا میں صرف ایلوپیتھک سسٹم ہی انسانوں کی بیماریوں کے رفع کرنے اور شفا کا طریقہ ہے؟ دنیا کی 7 ارب یا اس سے کم و بیش کچھ آبادی ہے جس میں سے شاید 20% لوگ ایلوپیتھک سے مستفید ہوتے ہیں۔ باقی ریمیننگ جو 80% دنیا ہے جس میں مختلف مذاہب کے طریقے ہیں، علاقائی طریقے ہیں، ہسٹوریکل طریقے ہیں، جس میں چائنا ہے، چائنا کے اپنے طریقے ہیں، انڈیا میں آیورویدک کے اپنے طریقے ہیں۔ ایک مستند طریقہ جو سب سے زیادہ مستند ہے وہ طب نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہر بیماری کا علاج، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ اللہ نے آسمان سے 2 چیزوں کا علاج نہیں اتارا، باقی ہر چیز کا علاج اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا۔ موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا، باقی جتنی بیماریاں ہیں سب کا علاج موجود ہے۔ حکیم ابن سینا کے زمانے میں ایک علاقے میں ایک بیماری پھیلی اور دستوں کی بیماری بات شروع ہو گئی۔ لوگوں نے حکیم ابن سینا علیہ رحمہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا مجھے علاقے میں آنا پڑے گا۔ وہ اس علاقے میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بستی کا جو سب سے بوڑھا پرانا آدمی ہے اس کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا کہنے لگے آپ کو جڑی بوٹیوں کی پہچان ہے؟ انہوں نے کہا کچھ شناخت کر سکتا ہوں۔ کوئی ایسی بوٹی یا ایسی جڑی بوٹی جو نئی اگی ہو، اس سے پہلے اس علاقے میں نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا ایک بوٹی یہاں نئی پیدا ہوئی ہے۔ آپ حکیم صاحب نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ آپ نے وہ بوٹی ساری کی ساری اکھڑوا لی اور اس کو پیس کر لوگوں کو پلایا تو سارے لوگ صحت مند ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا حکمت تھی؟ فرمایا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی بیماری کو وارد کرے اور پہلے اس کا علاج نہ مل جاؤ۔ ہمیں صرف اس کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا علاج کس میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا علاج اس وقت آپ کے ارد گرد موجود نہ ہو۔ میں نے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ طب نبی سے فائدہ اٹھائیں اور شہد پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے آج شہد پی لیا اسے آج کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ کستہ شیری، کلونجی، مہندی کے پتے، یہ شہد بھی پئیں اور اس کو صفوف کی شکل میں یا کیپسول میں بھر کے صبح دوپہر شام کھائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ایڈز، کینسر، ٹی بی اور ایسے موذی امراض جو کسی بھی دوائی سے قابو نہ آئے وہ اس سے الحمدللہ بچ نہیں سکتی، وہ کتنا ہی بڑا وائرس ہو، کتنا ہی خوفناک ہو۔ طب نبی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، صرف موت اور بڑھاپے کا علاج سرکار نے نہیں فرمایا۔ تو پیئیں کیونکہ یہ نمونیا کی طرح ورک کرتا ہے۔ اس کا جرثومہ اور سانس کی نالی میں جو پانی ہوتا ہے، جو پھیپھڑوں میں پانی ہوتا ہے،
اس کو یہ فریز کرتا ہے، اس کو یہ ٹکڑے بنا دیتا ہے جس سے سانس لینے میں، اور جیسے ڈبل نمونیا ہوتا ہے مریض کی یہ شکل ہو جائے۔ اگر آپ پانی بھی گرم پیئیں، جسم کو صاف رکھیں، وضو میں رکھیں، لباس صاف پہنیں، اور میل جوڑ بالکل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس بستی میں وبا پھیل جائے نہ اس میں کوئی داخل ہو اور نہ وہاں سے کوئی نکلے۔ تو یہ لوگ جذباتی طور پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باجماعت ضروری ہے، انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واضح کیا کہ اگر تیری جان پہ بن جائے تو تو لقمہ حرام بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ جان کی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا اگر تجھے جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر بھی کہہ لے، بشرطے کہ تیری نیت میں نہ ہو، کیونکہ انسانی جان کی قدر و منزلت اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اپنی جان بچائیں، اپنے اہل و عیال کی جان بچائیں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک میں لوگوں کی جانوں کو تحفظ دیں۔ میں نے ایک سلوگن دریافت کیا اور وہ ملک کے بڑوں کو بھی گوش گزار کیا کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے، اپنے آپ کو محدود کر لیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر نہ 10 دن کہیں گھومے پھریں گے تو کوئی پریشانی آپ پر نہیں آ جائے گی۔ قرآن حکیم میں ایک واقعہ درج ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان میں فساد ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک بھائی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اب جس بھائی کے ہاتھوں سے قتل ہوا وہ الجھن میں صاحب پریشان تھا کہ میں نے اس کا کیا کروں، اس کی ڈیڈ باڈی کا کیا بندوبست کروں۔ تو پروردگار عالم نے 2 کوے بھیجے، وہ کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک مر گیا تو دوسرے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھودا اور بھائی اپنے دوسرے کوے کو اس میں دفن کیا۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے پروردگار عالم نے ٹیچنگ کا بندوبست کیا تھرو برڈ، اپنے پرندے کے ذریعے ہمیں تعلیم دینے کے اسباب پیدا فرمایا۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ اللہ کا ایسا طریقہ ہے جو ساری زندگی قائم رہا اور رہے گا قیامت تک۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے جو ہمارے لیے ہمارے استاد چنے سے ان سے مسلسل تعلیم دینی بند کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا آپ نام دیکھیے کہ قرآن حکیم میں ایک سورہ ایک چھوٹے سے پرندے کے نام کر رہے ہیں جس کو سورہ نحل کہتے ہیں، یعنی کہ اس پرندے کو آپ کی کئی سمجھ دیں، ایک پنکھی چھوٹی تھی، اس کے نام پہ سورہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس کی کیا ضرورت پیش آئی، کیوں رب العزت نے یہ انتظام کیا، اس کو کبھی غور کیا؟ کیا یہ ہمارے لیے کوئی مثال بنائی گئی، ٹیچنگ کا کوئی راستہ ہمیں دیا گیا؟ یہ اللہ داستانیں بیان کرتا ہے، اللہ داستان کو تو نہیں، اللہ تو آپ کو بہترین فہم عطا کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اور مکھی اگر آپ شہد کی مکھی کی سنت پر اگر چلیں تو آپ دنیا کے عظیم لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں، بڑے کام کر سکتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہو سکتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہو سکتے ہیں۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، پروردگار عالم ہمیں ان حوالوں سے کیا تعلیم دے رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو اتنی اہمیت دی کہ سورہ قرآن کے نام کر دیا۔ کبھی سوچا آپ لوگوں نے اس بارے میں؟ کبھی دھیان کیا یا صرف شاید کیا؟ یہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہے، یہ سارا کچھ سمبولک ہے، مثالیں بنائی ہیں پروردگار عالم نے، ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ میں نے آج سوچا
کہ یہ نیا کاروبار یہاں شروع ہو رہا ہے، تو میں شہد کی مکھی کے حوالے سے آپ لوگوں کو سامنے بات کروں. اللہ کرے کہ پروردگار عالم کہ گرم ہو جائے اور آپ کے سر میں یہ بات بیٹھ جائے آ جائے. جب کسی کے نام سے سورہ قرآن کی بنائی گئی تو وہ پرندہ یا وہ کیڑا کتنا مؤثر ہو گیا. معمولی بات ہے کہ سورہ ہوتا ہے قرآنی سورہ کلام الہی. سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ قرآن میں تو لفظ وہی استعمال ہوگا اس کے لیے. میں الہام کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اللہ الہام کرتا ہے شہد کی مکھی کو کہ تو جنگلوں میں جا، شہروں میں جا، اونچے مکانوں میں، اونچی جگہوں میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، مشکل جگہ پہ اپنے گھونسلے بنا اور اپنی فیکٹری لگا شہد بنانے کی. اب آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی اللہ کی اتنی فرما بردار ہے کہ اس نے کبھی کوتاہی نہیں کی. ایسی گائیڈنس پروردگار عالم نے عطا فرمائی، ایسے ہی اس نے چھتے بنانے شروع کر دیے. اور آپ کے لیے جو اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اس کے لیے صحت مند اور بہترین خوشبودار اور مٹھاس والی اعلیٰ چیز کریٹ کرنی شروع کر دی، پیدا کرنی شروع کر دی. شہد کی مکھی آپ کی موسم کی ہے کہ وہ چیز آپ کو دے رہی ہے جس میں اللہ نے عوام الناس کے لیے، انسانیت کے لیے شفا بن دی ہے. کبھی اس کو سوچا کہ اللہ نے اس کے منہ میں مٹھاس کیوں ڈال دیا؟ سب سے پہلی وجہ اس کا فرما بردار ہوا. وہ اللہ کے پروگرام اور اللہ کے حکم کے خلاف سر منہ کوئی کام نہیں کرتی، مکمل طور پہ اللہ کی فرما بردار ہے. اور اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو کیا اللہ آپ کے منہ میں بھی شہد نہیں بھر دے گا؟ کیا مٹھاس آپ کے منہ میں بھی بھر دے گا؟ آپ کے الفاظ میں، آپ کی گفتگو میں رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوں گی، لوگوں کو فیض نہیں ہوگا، لوگوں کے دکھ دور نہیں ہوں گے. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ فرما برداری ہے پروردگار. شہد کی مکھی کی پہلی سنت اللہ کی فرما برداری. دوسرا، اللہ اسی کلام میں حکم کرتا ہے کہ پاکیزہ راستوں میں چلتی ہوئی جا، پاکیزہ جگہ بیٹھ. جہاں شہد کی مکھی بیٹھ جائے آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ جگہ بھی جس نے یہ نماز نہیں ہے، یہ پاک ہے. شہد کی مکھی کی سنت یہ ہے کہ وہ ناپاک جگہ پر ہرگز نہیں بیٹھتی، پاکیزہ جگہ پر بیٹھتی ہے. تو آپ کے لیے دوسری میٹنگ کیا ہوئی؟ سیکنڈ میٹنگ کیا ہوئی کہ آپ نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. اور طہارت کو تو ویسے ہی جیسے بیمان کہا گیا، ہر رسول نے طہارت سکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص. تو پاکیزگی کو آپ نے اپنا روح بنانا ہے. پاکیزگی زبان کی ہوتی ہے، آنکھوں کی ہوتی ہے، کانوں کی ہوتی ہے، ہاتھوں کی ہوتی ہے، سوچ کی ہوتی ہے، دل کی ہوتی ہے، دماغ کی ہوتی ہے، اعمال کی ہوتی ہے، رویے کی ہوتی ہے، دین کی ہوتی ہے، کاروبار کی ہوتی ہے. کوئی شعبہ زندگی ایسا نہ ہے جس میں پاکیزگی کی ضرورت آپ کو نہ ہو. یہ جو ہم وضو کرتے ہیں یہ پاکیزگی ہمیں دیتا ہے، مگر اصل پاکیزگی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ جب میں نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے میں کسی کا نقصان نہیں کروں گا. میں نے برائیوں سے ہاتھ دھو لیے، میں اس سے کسی کی عزت نہیں لوٹوں گا، کسی کا مال چوری نہیں کروں گا، اس سے رشوت کے پیسے نہیں پکڑوں گا. پھر آپ کا ہاتھ پاک ہوگا. آپ کے پاؤں کی پاکیزگی یہ ہے کہ برائی کی طرف چل کے نہ جائیں، کسی گھاٹے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے رویے کی طرف چل کے نہ جائیں، ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے آپ کے قدم نہ اٹھیں، برائی کی طرف آپ کے قدم نہ اٹھیں. تو پاکیزگی کو بھی سمجھنا ہے. اگر آپ کا ذہن صاف نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، تو آپ کی نماز روزے کیا اللہ کے ہاں قبول ہیں؟ کیا آپ اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں؟ آپ اللہ کی نہیں بن سکتے.
تو پاکیزگی کو اپنی سوچ کی پاکیزگی، جس کو تقویٰ کہتے ہیں نا، تقویٰ یہ ہے کہ تو تنہائی میں بھی اللہ سے راضی کرے یا مکہ سے ڈرتا ہے. تجھے پتا ہو کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، میری حسیات سے واقف ہے، میری سوچوں سے واقف ہے، ساری آگاہی کے ہوتے ہیں. مجھے اپنے سوچ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے نکلے ہوئے الفاظ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، جہاں میں بیٹھتا ہوں جگہ کو پاک کرنا ہے، اس محلے کو پاک کرنا ہے، اس شہر کو پاک کرنا ہے. تو شہر کی پکی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. تو دوسری سنت کیا ہوئی؟ پاکیزگی. تیسرا عمل کیا ہے؟ اب یہ جو لوگ کاروبار یہاں شروع کریں گے انہیں پاکیزہ طریقے سے کرنا چاہیے. کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی کم تولا نہ جائے، پوسیدہ مال نہ بیچا جائے، ایکسپائر دوائیاں نہ بیچی جائیں، وقت گزرا ہوا ہو دوائیوں کا نہ بیچا جائے. کوئی کام ایسا مت کریں جس میں آپ کا رزق نجس ہو جائے، حرام ہو جائے. پاکیزگی کو اختیار کریں. تیسری بھی سنت ہے، مکھی اجتماعی شکل میں کام کرتی ہے، اجتماعی طور پہ گھروندے بناتی ہے، ملکہ کی وفادار ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر باہر کا کوئی حملہ ہو رہا ہے سارے اس کا ڈیفینس کا پورا سسٹم موجود ہے، ڈیفینس کا پورا سسٹم موجود ہوتا ہے مکھی کا. اور ملکہ کی وفاداری میں مکھیاں اپنی جان دیتی ہیں. آپ پاکستان کو ملکہ سمجھ لیں، پاکستان کو اپنی ملکہ سمجھ لیں، اس کے وفادار ہو جائیں، اس میں جان نچھاور کرنے شروع کر دیں، ہیرا پھیری بند کر دیں. دعائیں کرتے ہیں جمعوں کو رمضان کو دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا اللہ پاکستان میں خیر کر، بھلا کر، مگر عمل اس کے منافی ہو رہا ہوتا ہے. اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں سب کہ کیا میرے ملک کو کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہے، وہ آزاد دیا ہے، کوئی تکلیف دی ہے، کوئی ملک کا نقصان کیا ہے. اللہ سے معافی مانگے اس کے لیے، کیونکہ یہ نعمت ہے جو نعمت آپ کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے. اس کی قدر و منزلت ملکہ سے وفاداری کے مترادف ہے. جیسے مکھی اپنی ملکہ کی وفادار ہوتی ہے، آپ اپنے ملک کے وفادار ہوتے ہیں. اس کے بارے میں سوچیں، ایک نماز سوچیں، اپنے ہر رویے میں غور کریں کہ کیا میری وجہ سے میرے پاکستان بدنام تو نہیں ہوگا، اس کا کوئی معاشی نظام میں خرابی تو نہیں آ رہی، میری وجہ سے گندگی تو نہیں پھیل رہی، میری وجہ سے ڈسپلن تو آؤٹ نہیں ہو رہا. غور کرنا ہے. نقل آپ نے مکھی کی کرنی ہے، آپ نے شہد کی مکھی بننا ہے اپنے رویے میں. پھر چوتھی بات اس کی دیکھیں، محنت کرتی ہے، تھکتی نہیں ہے، بیٹھ نہیں کرتی، بھیک نہیں مانگتی، قرضہ نہیں مانگتی، محنت کرتی ہے، اونچی اونچی جگہوں پہ جاتی ہے اور اپنے چھتیں بناتی ہے، چھتوں کو کھولتی ہے، اس کی پوری ڈیزائننگ کرتی ہے. تو آپ کو محنت کا سوگر بننا ہے. مانگ کے نہیں کھانا، بھیک نہیں مانگنی، لوگوں سے توقعات وابستہ نہیں کرنی، اپنی محنت کرنی ہے. جو محنت کرے گا اللہ کسی کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ سے زیادہ بہتر محبت دینے والا اس کو کوئی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں. وہ اتنا اعلیٰ بندوبست کرنے والا ہے، اتنے بہتر بندوبست کرنے والا ہے. محنت کا آپ کو عادی بنانا ہے. اسے انتھک محنت کرتی ہے. آپ چھتے ان کے اڑا دیتے ہیں، دھوئے سے اڑا دیے، توڑ دیے، وہ پھر کریٹ کرتی ہے، پھر بناتی ہے، بات نہیں آتی. آپ پہ بھی حملہ ہوتی ہے جب آپ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا ڈیفینس بھی کرنا ہے، وہ آپ کو ڈیفینس بھی سکھاتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ہماری مملکت میں ایسے ارینجمنٹ موجود ہیں کہ بہترین ڈیفینس کے بندوبست ہماری قوم کرتی ہے. مگر آپ کو انڈیویجول بھی کرنا ہے، اپنا تحفظ خود کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، آخری بات ہے، بہت ضروری ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ باتیں کیا ہے کہ چھوٹے سے کیڑے اور پرندے سے باتیں شروع کر دی. میں نے بھی کی، یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. اور قرآن نے اسی لیے یہ سورہ اتاری کہ خدا کے بندو اس مکھی کے رویے کو سمجھ لو تاکہ اپنی زندگیوں میں تم بہترین زندگی حاصل کر سکو.
خوبصورتی سے زندہ رہ سکو، کامیاب زندگی گزار سکو، اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو سکو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دو خوبیاں ہیں، ایک تو اللہ نے شہر میں مٹھاس رکھا، خوشبو رکھی، مختلف رنگ رکھے، لیکن اس کے علاوہ ایک بات رکھی، وہ ہے شفا۔ اس فرما برداری سے، پاکیزگی سے، محنت سے، تحفظ کے بندوبست سے، جائز ہو کے کام کرنے سے آپ کو خوشبو مل گئی، مٹھاس مل گئی۔ شفا کہاں سے ملی؟ وہ کام سے آئے جب مکھی کسی پھول پر، کسی پھل پر کہیں بیٹھتی ہے تو اس کی ایک باریک سی سوٹ ہوتی ہے، انجیکٹر اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے اندر داخل کر کے اس کو گھماتی ہے، کی کی آواز بھی اس سے نکلتی ہے۔ جب اس کو گھماتی ہے تو جتنا رس موجود ہوتا ہے اس کو 4 گنا کر دیتی ہے، 4 ٹائم اضافہ کر دیتی ہے جو رس اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک حصہ ہمیں